أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم صدق الله العظيم وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد۔ سیرت طیبہ کا جو موضوع ہے یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور بارہا اس حوالے سے یہ بات عرض کی ہے کہ آج دنیا کے اندر مختلف تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، بچپن سے لے کر 55 تک انسانوں کے لیے نصاب بنائے جاتے ہیں، کریکولم بنائے جاتے ہیں، جس سے دو چیزیں مقصود ہوتی ہیں۔ ایک تو کیا ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ، جس کو ہم کہتے ہیں شخصیت سازی، اور دوسرا ہے کہ یہ جو شخصیت جب معاشرے میں نکلے تو لیڈرشپ، مینجمنٹ کے لیے تیار کرنا، لیڈرشپ کے لیے تیار کرنا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں قیادت سازی۔ تو شخصیت سازی، قیادت سازی، سارا تعلیمی نظام یہ اس کے گرد گھومتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں کیا کچھ نہیں کیا جا رہا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تو اس وقت اللہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اس کو ختم بھی کرنا ہے۔ یعنی پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے جب اللہ نے ارادہ کیا تو اس وقت یہ ارادہ ہو چکا تھا کہ یہ ختم ہوگا۔ تو اب اس دنیا کے اندر کیا کچھ ہونا ہے، اس کے لیے مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے رہے، جو انسانوں کے لیے مختلف مواقع پر کردار سازی، شخصیت سازی، قیادت سازی کا فریضہ انجام دیتے رہے کہ اس طرح کام کرنا ہے، ایسی شخصیت ہو اور پھر ایسے کام کرو۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام جب ان کے وجود میں روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی تو اس وقت یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی بنا دیا تھا۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا اس وقت طے ہو چکا تھا کہ یہ نبی آخر میں تشریف لائیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کب نبوت عطا ہوئی؟ تو ایک جواب تو ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ یہ تو یہاں کے حالات ہیں نا، کہ اس دنیا میں جب دکھے، عالم ارواح میں جو تھے، جو اللہ کے علم میں ہیں، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے وہ اس وقت ملی کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، جب آدم علیہ السلام روح اور بدن کے درمیان تھے۔ تو اس وقت یہ اللہ نے فیصلہ فرما لیا تھا کہ ایک ایسے عظیم نبی کو بھیجوں گا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کا نبی ہوگا۔ اچھا، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات رب العالمین ہے، اور اللہ کا علم سارے جہان پر، ساری چیزوں پر محیط ہے۔ تو اسی وقت یہ طے ہو چکا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ رحمت للعالمین ہوگا۔ مجھے اور آپ کو بعد میں پتہ چلا نا، یعنی انسانیت کو بعد میں پتہ چلا، لیکن اللہ کے علم میں پہلے سے تھا کہ ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے گا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبریں اللہ رب العزت نے انبیاء کے ذریعے بھی بھجوائیں۔ یہ میں نے جو تمہید باندھی ہے اس سوال پہ باندھی ہے
کہ ہم سیرت طیبہ کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور مختلف دروس ہوں گے، اور انشاءاللہ اس سے ہمیں علمی فائدہ تو ہوگا، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم سنیں؟ سیرت پڑھیں کیوں؟ سوال ہے نا بھائی، بچے کو اسکول کی یہ کتاب پڑھا رہے ہو، یہ پڑھو، کیا چاہتے ہو؟ کچھ غرض ہے؟ تو بھائی دو بنیادی غرض ہیں، ایک غرض ہے شخصیت سازی اور ایک غرض ہے قیادت سازی۔ آدمی بھی باکمال بن جائے اور اس باکمال فرد کے ذریعے معاشرے میں وہ کام ہو جو قائدانہ کردار والا کام ہوتا ہے۔ تو اب اس کے لیے چونکہ پورا نظام کائنات چلا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کب تک چلے گا یہ تو ہمیں علم نہیں، لیکن اتنی امید ہے کہ یہ دور سارے نبیوں کے دور سے بڑا ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں پر ہر اعتبار سے فوقیت ہے۔ تو وہ کب تک چلتا ہے یہ تو اللہ کے علم میں۔ اب آخری دور کے اندر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا چکے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، میرا آپ کا عقیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے جو ہے نہیں آنا جو نیا نبی ہو۔ اس عقیدے میں بھی یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کی پچھلی نبوت باقی ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے، ان کی نبوت سلب نہیں ہوگی۔ تو جہاں یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، تو پچھلا نبی جو آئے گا وہ یہ بتانے آئے گا کہ یہ وہی نبی ہے جس کے متعلق میں نے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ یہ وہ احمد ہیں جس کے متعلق میں نے کہا تھا، اور یہ جو ہے وہ رسول ہے، میں اسی کی پیروی کرنے آیا ہوں، اسی کے دین کے کام کے لیے آیا ہوں۔ تو اب شخصیت سازی کا جو بہت بڑا نصاب ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرسنل ڈیولپمنٹ آپ کو مل جائے تو اس کے لیے قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی نصاب نہیں، قرآن اس کے لیے کتاب، اور خاص کر قرآن کریم کی وہ آیات جس میں معاشرتی زندگی، معاملات سے متعلق مسائل کی بات نہیں کر رہا، جس میں انبیاء کے واقعات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں، اور معاملات اور معاشرتی زندگی کے احکام ہیں، اس کو اگر آدمی پڑھنا شروع کرے تو آدمی کی شخصیت میں نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب شخصیت بنے گی تو پھر ساتھ سی بات ہے کہ اس کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا، میں معاشرے میں کام کروں۔ تو وہ معاشرے میں کام کرنے کے لیے جو پڑھنا ہے وہ ہے صاحب قرآن کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ قیادت سازی کے لیے سیرت طیبہ اور شخصیت سازی کے لیے قرآن کریم، یہ دو اللہ نے نصاب دیے، کریکولم دیے، اور جو نصاب اس کے ساتھ مرتب ہو رہا ہے اور اس سوچ کے ساتھ، ایک ہے رکھا قرآن کریم کو، سوچ دوسری ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کہتے ہیں ہم بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، بعض اسکول والے کہتے ہیں ہم بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، ہم اسلامیات بھی پڑھاتے ہیں۔ وہ کیا پڑھاتے ہیں اور کون پڑھاتا ہے ہر آدمی جانتا ہے، سوچ نہیں ہوتی اس کی کہ یہ میں پڑھا کر کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں تو ہم انگریزی یا ریاضی یا سائنس پڑھا کر بھی ایمان بنا سکتے ہیں، اور اللہ معاف کرے اگر استاد کی سوچ نہ ہو، استاد بے دین ہو، ملحد ہو، دین بیزار ہو، تو وہ قرآن اور حدیث اور سیرت پڑھا کر بھی ایمان سے نکال سکتا ہے۔ اس کی سوچ کیا ہے یہ بھی تو دیکھنا ضروری ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ولادت سے متعلق کہ مجھے اللہ نے جو بھیجا ہے تو میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی، کیسا رسول چاہیے، کون ہو؟ جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور نیک کام کے بعد دعا ہوتی ہے، تو اب اس کے بعد انہوں نے دعا کی، اور ساتھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ یہ موضوع ہو چکا ہے پہلے۔ تو دعا کیا کریں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے اللہ ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی منہم سے کہ آپ، اور دوسری جگہ قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہاں پر اور وضاحت ہے من انفسہم، انہی میں سے۔ معلوم ہوا کہ آخری رسول کو بھیجا، دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعا ہوئی، اور انسانوں میں سے بھیجا، اور اعلیٰ ترین انسان بنا کے بھیجا۔ من انفسہم، منہم، انہی میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بشر اور اعلیٰ بشر ہیں، جو قرآن سے ثابت ہے، اور کئی اور آیات اس کے اوپر موجود ہیں۔ پھر آگے کام کیا ہے؟ کیوں اس رسول کو جو ہے بلایا جا رہا ہے؟ کیوں اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے؟ فرمایا تین بڑے کام ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات، آیت قرآن کی سنائے۔ جو میں نے کہا کس کے لیے ہے بھائی؟ جی متوجہ ہیں؟ شخصیت سازی کے لیے جو اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ قرآنی آیات۔ اور قرآنی آیات کے محنت کے دو مصداق علماء نے لکھے ہیں۔ ایک ہے قرآنی آیات کے الفاظ یاد کروانا، جو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن پڑھائیں۔ دوسرا یہ قرآنی آیات پڑھا کر ایمان بنانا، جس کو ہم کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں دعوت دینا، اور قرآن حدیث سے بھی ثابت ہے۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو ایمان بنانا، شخصیت سازی کا جو اصول ہے قرآن سے جوڑنا، قرآن سے جوڑے گا ایمان فوراً بننا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی مساجد میں دروس قرآن کو شروع کیا جائے، کہ قرآن سے جڑیں گے خود ایمانی ماحول بننا شروع ہو جائے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں اتنے اختلافات ہیں، اتنے یہ ہیں، اتنے یہ ہیں۔ بھائی آپ سیرت سے نہیں جوڑتے، قرآن سے جوڑتے نہیں ہو، اور پھر بولتے اختلافات ہو۔ بھائی جو جوڑنے والی چیز ہے وہ تو کرتے نہیں ہو، اور پھر کیا؟ اچھا ہر آدمی ماشاءاللہ روزانہ کتنا سوشل میڈیا پہ کس پہ لگا ہوا ہے وہ تو ہر ایک جانتا ہے، اس موضوع پہ مجھے نہیں جانا۔ تو پہلا کام تلاوت آیات، دعوت دینا، ایمان بنانا۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، تزکیہ نفوس کرنا، جو اندر گندگیاں ہیں، رذائل ہیں، اس کو نکالیں۔ جب رذائل نکلیں گے تو یہ بھی شخصیت سازی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ یہ بھی قرآن کے ذریعے ہوگا۔ اب جب گندگی نکل گئی، دیوار پر جو ہے نا وہ پالش کرنی ہے، تو ریگ مال سے پہلے کیا کیا؟ صفائی کر دی۔ لوہے کے اوپر جو ہے نا رنگ کرنا ہے تو پہلے کیا کیا؟ صاف کیا۔ اچھی طرح جب تزکیہ ہو گیا، صفائی ہو گئی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کے ذریعے آراستہ کرنا۔ کہتے ہیں پہلے ہوتا ہے تخلیہ، پھر ہوتا ہے تحلیہ۔ پہلے ہوتی ہے صفائی، اور پھر ہوتی ہے سونا چڑھائی۔ اور یہ سونا چڑھائی کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی تعلیم، یہ جو ہے وہ سیرت طیبہ ہے۔ تو تین بڑے کام، دعوت، تزکیہ اور تعلیم، اس کے لیے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا فرما دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، بعثت تو 40 سال میں نبوت کی، یعنی ولادت کے وقت جب اللہ نے دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا، تو اس سے پہلے آثار شروع ہو گئے۔ تو اصحاب فیل کا واقعہ ہے جو تفصیل صاحب کے سامنے پہلے بھی آ چکا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا، جو آپ کی والدہ ہیں، ان کو بتایا گیا کہ اس بچے کے ساتھ ایک نور نکلے گا جو مشرق اور مغرب کو روشن کر دے گا۔ آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بیت اللہ اور جزیرۃ العرب بالکل وصل دل کی شکل میں ہے، اور دائیں طرف دیکھیں تو مشرق ہے اور بائیں طرف دیکھیں تو مغرب ہے۔ تو پورا حصہ نور سے بھر جائے گا، کوئی باطل اس نور کو روک نہیں سکتا۔ آج لگے ہوئے نا دین نہ پھیلے، بھائی اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، تو اس وقت بتا دیا گیا نور پھیلے گا۔
مشرق اور مغرب تک کوئی روک نہیں سکے گا۔ دوسرا، اس وقت شام اور بصرہ کے محلات میں نور روشن ہوا، تو یہ بیت اللہ سے قریبی علاقہ حجاز مقدس سے، تو یہ حضور کے زمانے میں جو ہے وہاں تک اسلام پہنچ چکا تھا، اور بعد میں بھی صحابہ کے دور میں یہ پورا شام کا علاقہ فتح ہو گیا۔ اور اسی طرح یہ جو دو بڑی سلطنت تھی، تو ایک سلطنت تو شام کے اندر تھی جو روم کی سلطنت تھی جس کی بات آ چکی ہے، ایک سلطنت تھی جو کسرا کی تھی۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، آپ نقشہ دیکھیں گے تو جزیرۃ العرب سے اوپر دائیں طرف مشرق میں کسرا کی سلطنت ہے، بائیں طرف جو ہے اور روم کی سلطنت ہے، جو ہے وہ پرشین امپائر ہے، اور ادھر رومن امپائر ہے۔ تو یہاں تو حضور کی زندگی میں دین پہنچنا شروع ہو گیا، چونکہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر انبیاء کرام تشریف لائے تھے، معراج بھی یہیں سے ہوئی۔ یہ جو علاقہ ہے، جو روم، جو فارس کا علاقہ اور کسرا کا، یہاں پر نوشیروان بادشاہ نے جو محل بنایا تھا، تو ایک روایت میں کہ اس نے بڑے محنت سے وہ محل بنایا، جس میں 22-23 بڑے بڑے جھومر لگائے تھے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 14 اور ایک میں آتا ہے 22 جھومر دھڑام سے نیچے گر گئے۔ آپ کی ولادت ہو رہی ہے، ابھی تو ولادت ہے، بعثت تو 40 سال کے بعد ہونی ہے، لیکن وہ گر گئے۔ اور اسی طرح وہاں پر بحیرہ ساوا، اس کا پانی خشک ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے۔ تو یہ بتانے کا اور دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جس نبی کو بھیجا جا رہا ہے، اب یہ دنیا کا سارا انتظام یہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ چنانچہ ایک اور روایت ہے جو ختم نبوت پہ بھی دلالت کرتی ہے اور آپ کی آمد بتاتی کہ قیامت قریب ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انا والساعۃ کہاتین، یوں فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں۔ کتنا فرق ہے دونوں میں؟ بہت تھوڑا سا۔ تو اب اس سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، کیونکہ آخری نبی کو بھیجا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے، یعنی 2 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے کراچی کے ایک عالم ہیں، بزرگ ہیں، بیمار ہیں، تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا، حضرت مولانا محمد فاروق مکی دامت برکاتہم۔ تو انہوں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی ہمیں قرآن کریم کا دعوتی مذاکرہ کروایا تھا، تو وہ بستر پہ تھے اور بیمار ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ ذکر کیا کہ حضرت آپ جو ہے کیوں پریشان ہوتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو صحت دے گا۔ تو ان سے وہ باتیں کی تو بہت طبیعت میں بشاشت آ گئی، پھر کافی باتیں ہوتی رہیں، کچھ باتیں۔ اچھا، جب میں نکلنے لگا اور میں نکل گیا باہر، تو آواز دے کے اس کو بلاؤ جلدی بلاؤ۔ پھر میں واپس آیا، حالانکہ میں پونا گھنٹے سے زیادہ بیٹھا۔ تو بڑی عجیب انہوں نے بات کی، اور وہ پہلے بھی کہتی، لیکن اس دن کا بولا یہ بات کہنا، یہ ہر ایک کو بتانا۔ اب اس سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت کتنی اللہ نے وسیع بنائی۔ فرمایا کہ قرآن کریم میں 3 قسم کی آیات ہیں، وہ آیات جو بغیر قل کے ہیں، قل سے شروع نہیں ہوتی، بغیر قل کے ہیں، وہ ساری جو ہے اللہ کی دعوت ہے۔ اور وہ آیات جو قل کے ساتھ شروع ہوتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں یہ کہو، یہ کہو، یہ کہو، یہ پوری تفصیل ہے۔ اور فرمایا کہ جو آیات جس میں یا قوم کا لفظ آتا ہے، یا قومی یا قوم، تو یہ جو ہے نا نبیوں کی دعوت ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ آپ اگر جب قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، انبیاء کی دعوت جو سابقین ہیں، تو آپ کو ملے گا یا قومی یا قومی یا قومی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی یہ خود آیتیں بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ورنہ تو پچھلے انبیاء کی طرح یا قوم سے خطاب ہوتا نا۔ لیکن اللہ رب العزت خطاب جو کروا رہے ہیں ساری انسانیت کو کروا رہے ہیں۔ پچھلے نبیوں کی کتابیں آتی تھیں، وہ مخصوص زمانے تک آتی تھیں، آپ کی کتاب ہدی للناس اللہ نے بنائی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے۔ بعثت کا جو مہینہ ہے انگریزی اور اسلامی مہینے کے اعتبار سے وہ کیا ہے، اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہے۔ مہینے کے متعلق
چند اقوال ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، رجب اور رمضان، لیکن راجح قول ربیع الاول کا ہے، باقی قول جو ہے وہ اس کی کوئی اتنی مضبوطی نہیں ہے، لیکن بہرحال بعض حضرات نے لکھا ہے لیکن اس کی کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ تو دن پیر کا یہ ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے، دن پیر کا، مہینہ ربیع الاول۔ نمبر 3، وقت کیا تھا؟ وقت تھا صبح صادق کا۔ کیسا وقت ہوتا ہے؟ اور جب خاص کر بہار کا موسم ہو اور اس وقت آپ صبح صادق میں باہر نکلیں تو آپ کو کیسا خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ تو ذرا آپ غور کریں کہ کائنات کا جو ایک اللہ نے سورج بنایا، جب وہ نکل رہا ہوتا ہے تو طبیعت میں بشاشت ہوتی ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہے، آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہے، سراجا منیرا۔ تو کیا اس وقت کیفیت ہوگی؟ تو یہ سارا باطل کیوں نہ ہلے؟ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابلیس ملعون نے 4 مرتبہ چیخ ماری۔ ایک دفعہ تو جب اللہ رب العزت نے اس کو ملعون قرار دیا اس وقت، دوسری دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندی سے پستی کی طرف اتارا تو اس وقت چیخ ماری، تیسری دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تب چیخ ماری، اوہ ہو اب تو گیا ہمارا ہاتھ، اب تو ہم گئے۔ اور چوتھا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو صبح صادق کا وقت۔ اچھا، پھر جگہ کون سی تھی؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مکہ مکرمہ، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اب تاریخ کون سی تھی؟ تاریخ کے متعلق بہت سارے قول ہیں۔ 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، 18 ربیع الاول، 22 ربیع الاول، کئی قول ہیں۔ لیکن اس میں بھی کرتے کرتے جب علماء نے اس کو دیکھا تحقیق کی نگاہ سے اور دلائل سے، تو 3 پر آ کر جو ہے وہ روایات رک جاتی ہیں۔ وہ 3 کون سے ہیں؟ 9، 10 اور 12، 3 قول ملتے ہیں۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 9 ربیع الاول کے قول کو نقل کیا اور اس کی بہت تائید ہے، یہ محقق قول ہے، راجح قول ہے، اور وہ کیا ہے؟ 9 ربیع الاول۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تائید کی ہے، محمود پاشا فلکی جو فلکیات کے مشہور عالم ہیں انہوں نے کی ہے، ہمارے بہت بڑے عرب میں ایک عالم گزرے علامہ زاہد کوثری، انہوں نے بھی تائید کی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے امام اور محدث تھے، امام العصر جن کا لقب تھا، انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور مورخ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس کو راجح قرار دیا۔ تو 9 ربیع الاول محقق قول ہے۔ جو قول 10 کا ہے وہ علامہ ابن سعد کا ہے، جن کی طبقات ابن سعد ہے، انہوں نے 10 کا قول لیا ہے، اور ایک اور مورخ ہیں علامہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 12 ربیع الاول کا قول لیا ہے۔ تو اب ہم جب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ تینوں قول ملتے ہیں، اور خاص کر 9 اور 12 دونوں ملتے ہیں۔ تو 12 کا قول مشہور ہے اور 9 کا قول محقق ہے، لیکن میری گزارش یہ کہ بھائی ان موضوعات پہ جھگڑا نہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ 9 ہے یا 12 ہے، اس میں جھگڑے کی ضرورت نہیں، تحقیق ہمیں پتہ ہونی چاہیے، لیکن یہ جھگڑے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یہ جو حالات ہوئے، تو جس نبی کو بھیجا جا رہا ہے اس نبی کی اللہ رب العزت نے شان بھی بڑی اعلیٰ رکھی، چنانچہ پچھلے انبیاء کی ساری صفات آپ کو دی گئی، چنانچہ آدم علیہ السلام کی معرفت، شیش علیہ السلام کی معرفت، نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ، ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید، اسماعیل علیہ السلام کا ایثار، اسحاق علیہ السلام کی صفات، اور
اب یہاں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اسحاق علیہ السلام سے، جو انبیاء ان کے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کی گریہ کیسے روئے، یوسف علیہ السلام کا حسن، داؤد علیہ السلام کی آواز، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، اور زکریا علیہ السلام کی دعا، ایوب علیہ السلام کا رونا، گریہ وزاری قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا جلال، کیسے نبی تھے، فرعون بھی کانپتا تھا ان سے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا جمال، یہ ساری چیزیں جمع کی اور کس کو بنا دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خوبصورت ہستی اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو نبی بنا کر عطا فرمائی. سارے نبیوں کی صفات حضور میں رکھ دی اور پچھلی کتابوں کے سارے علوم قرآن میں رکھ دی. اور میں نے بات یہیں سے شروع کی، اس طرف پھر اشارہ کرنے کے لیے کہ شخصیت سازی کے لیے اور کردار سازی کے لیے پہلے کتابیں آتی رہیں، انبیاء آتے رہے، آخر میں آ کر یہ مہر لگ گئی. قرآن خاتم الکتب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اب کوئی اور نصاب ہے ہی نہیں، کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. آپ کو بہترین تاجر بننا ہے، آپ قرآن اور سیرت کا مطالعہ کریں. آپ کو بہترین استاد بننا ہے، قرآن و سیرت کا مطالعہ کریں. بہترین سیاستدان بننا ہے، قرآن و سیرت کا مطالعہ کریں. یہ تو بڑی چیزیں، باپ کیسے بننا ہے، بیٹا کیسے بننا ہے، دوست کیسے بننا ہے، پڑوسی کیسا بننا ہے، ساتھی کیسا بننا ہے، امام کیسے بننا ہے، مقتدی کیسا بننا ہے، شوہر کیسے بننا ہے. یہ جتنے رشتے ناتے ہیں، جتنے رولز ہیں ہماری زندگی کے، آپ اس میں کیسا بننا چاہتے ہیں، ایسا بن کے دکھاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ ہم آپ کو ایک نمونہ دے رہے ہیں، اس جیسا بن کے دکھاؤ. اچھا، پھر اب عظیم نبی کو بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو مختلف روایات ہیں. حضرت آمنہ کو ایک روایت کے مطابق یہ کہا گیا کہ آپ کا نام احمد رکھو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ ان کا نام محمد اور احمد دونوں آتے ہیں ملا. حضرت عبد المطلب کو یہ الہام اللہ کی طرف سے ہوا کہ بچے کا نام محمد رکھنا. جب انہوں نے نام محمد رکھا تو کسی نے کہا کہ یہ ایسا نام رکھا محمد، یہ تو کیوں کسی نے رکھا نہیں. اس سے پہلے کچھ لوگوں نے نام رکھے تھے گھر سے کہ ہمارے بیٹے کو جو ہے وہ نبوت مل جائے، لیکن وہ نہیں. وہ تو چونکہ پیچھے سے خبریں تو آ رہی تھی کہ ایک محمد نام کا نبی آئے گا، مکہ میں آئے گا، تو لوگوں نے رکھے. اور 14 نام ملتے ہیں اس طرح کے کہ محمد نام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ لوگ تھے جن کے نام ان کے والدین نے رکھے کہ شاید ہمارے بچے کو نبوت مل جائے. لیکن عبد المطلب نے نام رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا یہ جو بچہ ہے، کیونکہ وہ تو حضور کے پوتے تھے، فرمایا کہ اس کی آسمانوں میں بھی تعریف ہوگی اور زمین میں بھی ہوگی، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا. تو محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. پھر احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کی والدہ نے رکھا. بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ تورات میں آپ کا نام محمد ہے اور انجیل میں آپ کا نام احمد ہے. تو پیچھے سے یہ نام چلتے ہوئے آ رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں یہ فرمایا کہ اللہ نے میرے کچھ اور نام بھی رکھے. چنانچہ بخاری کی روایت میں محمد اور احمد کے ساتھ ساتھ 3 اور نام کا اضافہ ہے، ماحی، حاشر، عاقب. ماحی کا کیا مطلب ہے؟ کفر کو مٹانے والا، محو کرنے والا، اریز کرنے والا. حاشر، جس کے پاؤں میں لوگ جمع ہوں گے، آپ نے خود فرمایا کہ لوگ میرے پاؤں میں جمع ہوں گے قیامت کے دن. اور عاقب، عقب سے ہے پیچھے آنے والا، یعنی سب سے آخر میں آنے والا، یعنی عاقب وہ لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں. اسی طرح مسلم شریف کی روایت میں 2 نام ملتے ہیں جو اضافہ ہے، مقفع اور نبی الرحمہ. مقفع بھی کہتے ہیں پیچھے آنے والا، اور نبی الرحمہ رحمت والا نبی. ترمذی شریف کی روایت میں ایک اور اضافہ، نبی الملاحم، غزوات والا نبی، غزوات والا نبی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نام ہیں. اب ذرا غور کریں کہ ہر نام کتنا جامع ہے. اور ہاں، ایک روایت میں آپ کا نام ہے، طبقات کے اندر یہ نام ہے، وہ ہے خاتم. خاتم بھی آپ کا نام ہے. باقی تو صفات بہت ساری، لیکن یہ خاص آپ کے نام ہے. محمد احمد کے بعد یہ خاص نام ہے جو آپ نے خود بیان فرمایا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کنیت کو بھی سمجھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور کنیت ہے وہ تو ابو القاسم ہے، کیونکہ آپ کے پہلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ قاسم تھا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نام بھی قاسم ہے، یہ آپ نے خود، اور وہ جو صفتی نام ہے، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تقسیم کرنے آیا ہوں، خیر تقسیم کرنا آیا ہوں، قاسم الخیر ہوں، اللہ مجھے دے رہا ہے، میں دے رہا ہوں. تو حضور کا نام بھی قاسم تھا، لیکن آپ کے پہلے بیٹے کا نام قاسم، اس حساب سے آپ کی کنیت ابو القاسم. پھر آپ کا جو بیٹا ہوا حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے جو باندھی تھی، تو اس بیٹے کا نام ابراہیم تھا جو بچپن میں انتقال کر گئے. تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک دفعہ آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کو سلام کیا، فرمایا یا ابا ابراہیم. تو حضور کی دوسری کنیت وہ ابو ابراہیم بھی ہے. تو یہ دونوں، لیکن مشہور کنیت جو حضور نے اپنے لئے رکھی جو معروف ہے وہ کون سی ہے؟ ابو القاسم ہے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تو نام بھی ہو گئے اور یہ جو ہے ولادت ہو گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ کی ختنہ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، کیا اس کے متعلق ہے؟ اس میں جو ہے وہ 3 قول ملتے ہیں. ایک قول تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ختنہ کی ضرورت پیش نہیں آئی، آپ مختون تھے، پہلے سے آپ کی ختنہ ہوئی ہوئی تھی. یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شرمگاہ کو اللہ نے لوگوں سے چھپا دیا تھا. ایک قول یہ ہے کہ 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے آپ کی ختنہ کروائی، اور بعض علماء نے اس کو راجح قرار دیا ہے، لیکن وہی پہلا قول راجح ہے. ایک قول یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں آپ کی ختنہ ہوئی، لیکن یہ بہت ہی ضعیف قول ہے، تو اس کی کوئی ایسی خاص دلیل نہیں ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے اور یہ اس کی تاریخیں ہیں. یہ ساری اسلامی تاریخیں جو میں نے عرض کی، اور انگریزی اعتبار سے جو تاریخ بنتی ہے وہ بنتی 20 اپریل 571 عیسوی. گرچہ بعضوں نے 570 بھی لکھا ہے، لیکن جو ہے وہ 571 کو راجح لکھا ہے کہ 571 عیسوی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ 570 سال کے بعد، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی زندگی کے جو ابتدائی دن ہیں پرورش کے، اور آپ کو دودھ پلایا، اور یہ ساری ایک تفصیل ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ آئندہ اس پر گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سوال تو نہیں ہے؟ میں نے کہا آج پوچھوں، آپ لوگوں نے رکھا ہے کچھ سوال تو نہیں ہے نا؟ کیونکہ درس کی کیفیت رکھی ہے تو کچھ سوال وغیرہ ہو تو پوچھ لیں. ہاں بھائی، کوئی سوال ہے کسی کا؟ ویسے تو ہم سوال جواب دیتے نہیں، لیکن چونکہ اس مہینے ترتیب یہ بنائی ہے نا کہ وہ درس کے، تو میں نے کہا کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. اے اللہ، یہ بابرکت مہینہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ، حضور کی ہجرت کا مہینہ، حضور پر نبوت کے ملنے کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، یا اللہ اس مہینے کی برکت سے، یا اللہ ان تمام خیروں کی برکت سے جو اس مہینے میں وقوع پذیر ہوئی، یا اللہ ہمارے تمام حالات کو بہتر فرما، تمام شر سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں چاہے جس وجہ سے ہوں، آج جس سے ملیں، جس سے پوچھیں، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی مایوسی کی کیفیت میں ہے. یا اللہ جب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، دنیا مایوسی سے نکل گئی، دنیا غموں سے نکل گئی، دنیا جہالت سے نکل گئی، دنیا اندھیرے سے نکل گئی. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ ذکر کی برکت سے
اور آپ کی ذات اقدس کی برکت سے یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے تمام مسائل کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، غموں کو ختم فرما، بیماریوں کو دور فرما، راحتوں کو، عافیتوں کو، برکتوں کو، وسعتوں کو ہمارے لیے مقدر فرما، یا اللہ خیروں کے ساتھ ہمیں جوڑ نصیب فرما، ہر قسم کے شر اور مکر سے اور فریب سے اور فتنے سے اور تکالیف سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جتنے خیر کے سلسلے یہاں سے جاری ہیں یا اللہ انہیں بام عروج نصیب فرما، انہیں ترقی نصیب فرما، یا اللہ جنہوں نے اس کو شروع کیا ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ فرما، جن ہمارے اکابر کی برکات یہاں موجود ہیں اور جن کے توسط سے یہ کام شروع ہوا ہے، یا اللہ ان کی قبروں کو یا اللہ جنت کا باغ بنا، ان کو ان کی قبروں میں یا اللہ تو چین، سکون، امن، اطمینان کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔